بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے دوسرے پارہ کا خلاصہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، دوسرے پارے کا آغاز بھی اس بیان سے ہے کہ اب مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کیا جا رہا ہے اور ہٹ درم لوگ اور منافقین اس بات پر اعتراض کریں گے کہ یہ کیوں ہوا۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کی ابتدا میں 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھی گئیں۔ پھر ایک دن ظہر کی نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ نماز بنانے کا حکم نازل فرمایا، اور اس تحویل قبلہ کی حکمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرما دی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس قبلہ پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو قبلہ اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اور اس کو اس سے ممتاز کر دیں جو اپنی ایڑیوں پر کفر کی جانب پلٹ جاتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ بے شک ہم نے بارہا یعنی وحی کے انتظار میں آپ کو آسمان کی طرف رخ پلٹتے ہوئے دیکھا ہے، سو ہم آپ کو ضرور بالضرور اسی قبلہ کی جانب پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ پس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں۔ آگے چل کر فرمایا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں اسے نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر دینا چاہیے، اور اس پر اہل کتاب سے کوئی سودے بازی یا مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ سامعین محترم، یہ بھی بتایا کہ تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشن نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان کی روشنی میں اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان کے انکار کا سبب صرف کتمان حق ہے۔ اسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور منصب نبوت کے فرائض کو ایک بار پھر بیان کیا گیا، یعنی تلاوت آیات الہی، تزکیہ باطن اور تعلیم کتاب و حکمت۔ آیت نمبر 153 سے 155 میں ہر مصیبت کے وقت صبر اور نماز کو اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وسیلہ بنانے کی تعلیم دی گئی ہے، اور راہ حق میں پیش آنے والی آزمائشوں کا ذکر ہے جو دشمن کے خوف، بھوک، جان و مال اور اولاد کے تلف ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں۔ ان مشکلات میں ثابت قدمی پر اہل صبر کو بشارتیں دی گئی ہیں، اور اللہ کی راہ میں درجہ شہادت پانے والوں کے لیے ابدی زندگی کی بشارت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 159 تا 162 میں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ دین کی حقانیت کے روشن دلائل اور پیغام ہدایت کو چھپاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی دائمی لعنت ہے، اور ان پر اللہ کا عذاب ہے، اور ان کے لیے اللہ کے عذاب کی وعید ہے۔ مگر جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے اور اس پیغام ہدایت کو کھول کر بیان کرے، ان کے لیے توبہ کی قبولیت کا دروازہ کھلا ہے۔ ہاں، جس کا خاتمہ بالکفر ہو، ان پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ان کے عذاب میں نہ تخفیف ہوگی
نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ سامعین محترم، آیت نمبر 164 تا 166 میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش، گردش لیل و نہار کا انتظام، سمندروں میں انسانی فائدے کے لیے کشتیوں اور جہازوں کا رواں دواں رہنا، بارش کے قدرتی نظام کے ذریعے خشک اور بنجر زمین کا دوبارہ زرخیز ہونا اور اس کا آباد ہونا، ہواؤں کا چلنا اور آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کا معلق ہو کر رہنا۔ یہ بھی بتایا کہ مشرکوں کو جتنی اپنے باطل معبودوں سے محبت ہے، اہل ایمان کو اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت ہے۔ سامعین محترم، یہ بھی بیان ہوا کہ اس دنیا میں لوگ اپنے جن قائدین کی پیروی میں گمراہی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، قیامت کے دن یہ لیڈر اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اپنے پیروکاروں سے برات کا اظہار کریں گے۔ یہاں پر میں اہل ایمان کو دعوت فکر پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کردار کا، اپنی سیرت کا محاسبہ کریں کہ وہ اس دنیا کے اندر کن لوگوں کے ساتھی ہیں، کن لوگوں کے سنگی ہیں، کن لوگوں کے سپورٹر ہیں، کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور کن لوگوں سے وہ مستفید ہوتے ہیں، کن لوگوں کی سنگت پر، دوستی پر، تعلق پر وہ فخر کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کل جہنم میں چلے گئے، کل اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے، تو سامعین محترم، یقیناً ان کے ساتھ والوں کو بھی، ان کی سنگت والوں کو بھی، ان کی معیت والوں کو بھی اس عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ تو یہ لیڈران قیامت کے دن اس بات کو فراموش کر دیں گے کہ یہ لوگ ہمارے نعرے لگاتے تھے، یہ لوگ ہمارے سپورٹر تھے، یہ لوگ ہماری کسی بھی طرح کے معین و مددگار تھے۔ تو لہٰذا آج لمحہ فکریہ ہے، آپ کو میں یہ دعوت فکر پیش کر رہا ہوں کہ آپ اپنا محاسبہ کریں اور ایسے لوگوں کی دوستی سے، ایسے لوگوں کے تعلق سے پیچھے ہٹ جائیں جو کل آپ کے لیے باعث شرمندگی، باعث ندامت اور باعث عذاب ہوں۔ سامعین محترم، آیت نمبر 172 تا 173 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ پاک نعمتوں کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ پھر 4 قطعی حرام چیزوں کا بیان ہوا، جن کی تفصیل یہ ہے کہ نمبر 1 مردار، اس سے وہ حلال جانور مراد ہے جو طبعی موت مر گیا ہو۔ نمبر 2 ذبح کے وقت بہنے والا خون۔ نمبر 3 خنزیر کا گوشت۔ اور نمبر 4 وہ حلال جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ صرف حالت اضطرار میں محض بقائے حیات کے لیے بقدر ضرورت ان کے استعمال کو مباح قرار دیا گیا ہے۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 174 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے احکام کو چھپانے اور اس پر دنیاوی مال کو لینے کو پیٹ میں آگ بھرنے اور اللہ سے کلام کے شرف سے محرومی اور ناپاکی کا سبب بتایا ہے۔ آیت نمبر 177 میں بتایا کہ اصل نیکی صرف عبادت کے وقت مشرق و مغرب کی جانب رخ کرنے کا نام نہیں، بلکہ کامل نیکی ایک جامع پیکج کا نام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یوم قیامت، ملائکہ، تمام الہامی کتب اور سارے انبیاء پر ایمان، اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، نظام صلاۃ اور زکوٰۃ، ایفاء عہد اور ہر مصیبت کے وقت صبر و استقامت۔ پھر فرمایا کہ در حقیقت جو لوگ ان تمام صفات کے حامل ہیں،
وہی دعوی ایمان میں سچے ہیں اور متقی ہیں۔ یعنی ایک کامل مومن کے لیے ان باتوں کا ہونا ضروری ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یوم قیامت پر ایمان لائے، تمام ملائکہ پر ایمان لائے، تمام الہامی کتابوں پر ایمان لائے، تمام انبیاء پر ایمان لائے، اور ان تمام لوگوں پر ایمان لانے کے بعد ان تمام ہستیوں پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ نے جو اس کو مال دیا ہے، جو اس کو علم دیا ہے، جو اس کو صلاحیتیں عطا کی ہیں، ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، ایفائے عہد کہ جو وعدہ اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، اہل ایمان کے ساتھ کیا ہے، اس کو پورا کرنا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس مصیبت کے وقت اسے صبر کرنا اور اس صبر پر اس کو استقامت اختیار کرنا۔ جب ان تمام چیزوں کو وہ اختیار کرے گا تو اللہ کا فرمان ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ حاضرین و سامعین، آیت نمبر 178 اور 179 میں اسلام کے قانون قصاص کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس معاشرے میں قانون قصاص عملاً نافذ نہیں ہے، وہاں آئے دن بے قصور انسانوں کی جان، مال اور آبرو کی حرمت پامال ہو رہی ہے۔ اگر اس قانون کو اس کی روح کے مطابق آج کسی بھی ملک کے اندر، کسی علاقے کے اندر اس کو نافذ کر دیا جائے تو آپ اس کا یہ فیضان دیکھیں گے، اس کا یہ فائدہ دیکھیں گے کہ وہاں سے قتل و غارت گری کا خاتمہ ہو جائے گا، یا تو بالکل خاتمہ ہو جائے گا یا پھر قتل و غارت گری نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی۔ تو ہمیں یہ بھی ہمارے لیے دعوت فکر ہے کہ ہمیں اس قانون کو اپنے ملک میں اور اس دنیا کے اندر نافذ کرنا چاہیے۔ حاضرین و سامعین، آیت نمبر 183 تا 185 میں رمضان میں نزول قرآن اور رمضان کے روزوں کی فرضیت کا بیان ہے، اور بیماری یا سفر کی حالت میں عارضی طور پر روزوں کے چھوڑنے کی رخصت دی گئی ہے، جن کے بعد قضا ہوگی۔ اور اس امر کا بھی بیان ہے کہ جو شخص انتہائی ضعیف العمری یا شدید بیماری کی وجہ سے روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھے تو اسے فی روزہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا فدیہ دینا ہوگا۔ رمضان کی راتوں میں غروب آفتاب سے صبح صادق تک روزے کی پابندیوں کا استثناء بیان کیا گیا ہے، اور اعتکاف کی جانب بھی اجمالی اشارہ ہے۔ اس امر کا بھی بیان ہے کہ قمری نظام کا ایک فائدہ روزے اور حج کی عبادت کا تعین ہے۔ سامعین و حاضرین، آیت نمبر 194 میں 4 مہینوں کی حرمت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 195 میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 203 تک حج اور عمرے اور حج کے بعض مسائل کا بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 207 اور 208 میں بتایا کہ حقیقت ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جان کا سودا ہے، اور اسلام بعض چیزوں کو قبول کرنے اور بعض کو رد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام، امر و نواہی کو من و عن قبول کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض باتیں آپ کو پسند ہوں
تو انہیں قبول کر لیں، اور جو باتیں آپ کو پسند نہ ہوں انہیں رد کر دیں۔ یعنی اسلام مکمل دین کا نام ہے، آپ کی پسند اور ناپسند کا نام نہیں ہے۔ آج بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ اسی روش کا شکار ہو چکا ہے کہ جو چیزیں لوگوں کو پسند ہیں اسلام کی ان کو وصول کر لیتے ہیں، اختیار کر لیتے ہیں، اور جو چیزیں ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، جو ان کے معیار پر نہیں اترتی، جو ان کے دل کو نہیں باتیں، ان تمام چیزوں کو وہ رد کر دیتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کوئی بھی شخص صاحب ایمان ہونے کا دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے پورے دین کو قبول کریں اور پورے کے پورے اس دین کے اندر داخل ہو جائیں۔ سامعین و حاضرین، آیت نمبر 2 سے 13 میں بتایا گیا تمام لوگ اصل کے اعتبار سے ایک تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام رسالت قائم فرمایا، ہر دور کے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت نازل کی۔ اس کے بعد انسانیت 2 گروہوں کے اندر بٹ گئی، ایک اہل حق یعنی انبیاء کے پیروکار، اور دوسرے اہل باطل یعنی خواہشات نفس اور شیطان کے پیروکار۔ آیت نمبر 214 میں یہ بتایا گیا کہ جنت کا حقدار بننے کے لیے محض دعوی ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے راہ حق میں مشکلات کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، جیسا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے سچے پیروکاروں کی روشن مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آیت نمبر 215 میں انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف کا بیان ہے، اور اگر آیت نمبر 219 کو اس کے ساتھ ملا کر سمجھا جائے تو اس امر کا بیان ہے کہ جو مال تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اسی آیت میں شراب اور جوئے کی حرمت کا ابتدائی بیان ہے کہ ان کے نفع کے مقابلے میں ان کا گناہ بہت بڑا ہے۔ آیت نمبر 216 میں جہاد کی فرضیت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 221 میں مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کی ممانعت کا بیان ہے، اور آیت نمبر 222 میں اس امر کا بیان ہے کہ ایام مخصوص یعنی حالت حیض و نفاس میں عورت سے مباشرت منع ہے۔ آیت نمبر 224 اور 225 میں اس امر کا بیان ہے کہ اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی ہے جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے ناپسندیدہ ہے تو چاہیے کہ اسے توڑ دے اور اس قسم کا کفارہ ادا کرے۔ چنانچہ فرمایا، اور تم نیکی، تقوی اور لوگوں کی خیر خواہی سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھانے کو بہانہ نہ بناؤ، اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مواخذہ ان قسموں پر ہوگا جو پختہ ارادے سے کھائی ہوئی ہوں، یعنی غیر ارادی قسموں پر مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ سامعین و حاضرین، آیت نمبر 226 اور 227 میں الہ کا بیان ہے۔ الہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے، اللہ کی قسم میں 4 ماہ تک یا ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا۔ اگر 4 ماہ کے اندر قسم کا کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دے تو نکاح قائم رہے گا، ورنہ ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ آیت نمبر 228 میں یہ بتایا کہ متعلقہ عورت کی عدت ایام مخصوص کے 3 دورانیوں کی تکمیل ہے۔ آیت نمبر 229 میں یہ حکم بیان ہوا کہ 2 صریح طلاقیں چاہے وہ الگ الگ دی جائیں یا ایک ساتھ دی جائیں، دینے کے بعد بھی شوہر کو یک طرفہ طور پر رجوع کا حق حاصل ہے، اور اگر تیسری طلاق دے دی تو بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، یعنی اب براہ راست یا عقد ثانی کے ذریعے رجوع کی گنجائش نہیں ہے۔
سوائے اس کے کہ وہ عورت عدت گزرنے کے بعد اپنی مرضی سے کسی اور شخص سے نکاح کرے اور وہ شخص اپنی مرضی سے اسے طلاق دے تو پھر اس صورت میں وہ سابق شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس میں خلا کا بھی بیان ہے کہ اگر زوجین کو یہ خدشہ ہو کہ اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے ان کے لیے ازدواجی تعلق قائم رکھنا نہایت دشوار ہے اور عورت آزادی چاہتی ہے تو اپنے مہر سے دستبردار ہو کر یا مالی بدل کے ذریعے شوہر کی رضامندی سے خلا لے سکتی ہے، اور خلا ایک طلاق بائن کے حکم میں ہے۔ سامعین و حاضرین، آیت نمبر 231 اور 232 میں یہ بیان ہوا کہ عورت کو طلاق رجعی دینے کے بعد اگر خوش دلی سے اور حسن سلوک کے ساتھ اپنے نکاح میں رکھنے کا ارادہ ہو تو عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لو، اور اگر اسے حسن سلوک کے ساتھ نکاح میں رکھنے کا ارادہ نہ ہو تو محض ضرر پہنچانے اور اذیت دینے کے لیے اس سے رجوع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس نے ایسا کیا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تو اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، یہ اذیت رساں شوہروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے۔ آیت نمبر 233 میں اس امر کا بیان ہے کہ رضاعت کی کامل مدت 2 سال ہے۔ اگر 2 سال سے کم مدت میں ماں کا دودھ چھڑانے سے بچے کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو یا دوسری غذاؤں سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہو تو اس کی مدت کی تکمیل اس صورت میں مستحب ہے۔ اگر خدا نخواستہ شیرہار بچے کی ماں کو طلاق ہو جائے تو دودھ پلانا پھر بھی ماں کی ذمہ داری ہے، اور دستور کے مطابق اس کے ضروری اخراجات بچے کے باپ کے ذمہ ہوں گے۔ یہ بھی حکم ہوا کہ بچے کی وجہ سے نہ ماں بچے کے باپ کے لیے باعث ضرر بنے اور نہ ہی بچے کا باپ اس کی ماں کے لیے ضرر رساں بنے۔ سامعین و حاضرین، آیت نمبر 235 میں فرمایا کہ شوہر کی وفات کی صورت میں بیوہ چاہے صرف نکاح ہوا ہو اور رخصتی نہ ہوئی ہو یا آپس میں ازدواجی تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں، اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ عدت گزرنے کے بعد بیوہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہے۔ عدت کے زمانے میں عورت کو صراحت کے ساتھ نکاح کا پیغام دینا حرام ہے، اور ایام عدت میں اس کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ البتہ اشارات و کنایات میں ارادہ نکاح کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 237 میں اس بات کا بیان ہے کہ اگر کسی شخص کا کسی عورت سے نکاح ہو گیا ہو مگر رخصتی عمل میں نہ آئی ہو اور ایسی خلوت بھی نہ ہوئی ہو جس میں ازدواجی تعلق میں کوئی معنی نہ ہو، تو ایسی عورت کو طلاق دینے کی صورت میں مقررہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا اور اس پر عدت بھی عائد نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 238 سے 239 میں سب نمازوں خصوصاً نماز عصر کی حفاظت کا حکم ہے۔ بعد والی آیت میں خوف کی حالت میں سواری پر نماز پڑھنے کی رخصت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 243 میں بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر موت طاری کرنے اور پھر اسے زندہ کرنے کا بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 244 میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے اور آیت نمبر 245 میں قرض حسنہ کے اجر کو 2 گنا کرنے کا ذکر ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، دوسرے پارے کے آخر میں بنی اسرائیل کے مطالبے پر طالوت کو بادشاہت عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ اس پر مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے بتایا
کہ ان کی اہلیت کا مدار جسمانی قوت اور علم ہے، اور بادشاہت اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ پھر شموئیل علیہ السلام نے طالوت کی بادشاہت کی نشانی کے طور پر اپنی قوم کو بتایا کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، جو تمہارے لیے تمہاری رب کی جانب سے باعث طمانینت ہوگا، اور کافروں کی قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ پھر حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا، جالوت کے لشکر کو شکست ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ مفسدین کے شر کو اگر نیک لوگوں کے ذریعے دفع نہ فرمائے تو زمین میں فساد برپا ہو جائے۔ دوسرے پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تعلیمات پر مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔